شام کے اسکولوں میں روسی زبان سکھانے کے 217 سے زیادہ اسکولوں میں 31,000 سے زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ یہ منصوبے اس تعلیمی جارحیت میں شامل ہیں جو روس نے 2015 میں اپنی مداخلت کے بعد شام پر مسلط کر رکھا ہے۔ اکتوبر 2015 کی شام کو روسی صدر نے شام میں روسی فوجی حملے کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ شام میں روس کی موجودگی عارضی ہوگی۔ تاہم اگلے سالوں میں اس نے شام میں ثقافت اور تعلیمی سطح پر اثر انداز ہونے کے روس کے حقیقی ارادوں کو ظاہر کیا، جس میں نصاب میں روسی زبان کو ایک اختیاری غیر ملکی زبان کے طور پر نافذ کرنا اور دمشق یونیورسٹی کے اسکول آف ہیومینٹیز میں روسی زبان کی تعلیم کے لیے ایک شعبہ کھولنا شامل ہے۔ جبلی شہر میں شامی بچوں کو روسی زبان سکھانا، جس میں ہر عمر کے 300 سے زیادہ شامی بچوں کی رہائش بھی موجود ہے، ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے ماسکو کو شامی بچوں کو روسی فوجی اسکولوں میں تربیت دینے اور انہیں روسی فوجیوں کے صفوں میں شامل کرنے کی اجازت دی گئی، جس میں پہلے گروپ میں 10 سے 15 سال کی عمر کے 8 بچے شامل تھے۔ پھر دمشق میں ماسکو یونیورسٹی کی شاخ کھولنا، وہاں روسی زبان کی تعلیم کے مراکز قائم کرنا اور 2020 اور 2021 کے تعلیمی سالوں کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سطح کے لیے روسی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے 500 سے زیادہ اسکالرشپ کی فراہمی، اسکالرشپ میں ماہانہ ٹیوشن فیس کی چھوٹ، 3,000 روبل تک کا وظیفہ اور کالجوں میں روسی زبان سیکھنے کا پورا اہتمام کرنا، یہ تمام طریقے روس کے شامی نوجوانوں کو روسی ثقافت کے اندر بحال کرنے کے منصوبے کے تحت ہیں۔ لہٰذا روس ایک ایسی نسل تیار کر رہا ہے جس کا روسی زبان پر فکری اور ثقافتی انحصار ہو، اور یہ سب روس کو شام کے مستقبل پر ایک پائیدار موجودگی اور طویل مدتی اثرات کی ضمانت دیتا ہے۔